الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو عمل کا جہان بنایا ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اور خاص طور پر مسلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی میں بدلہ عطا فرمایا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کی ہوئی نیکی کل قیامت کے دن آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کی ہوئی برائی وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت یہ آخرت میں کسی نہ کسی پروڑے میں جانے والی ہے۔ مسلمان کا کوئی عمل کی زندگی میں لغو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیا ہوا میں تحلیل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اتنا زیادہ لکھا ہوا ہے اور ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہا جائے گا کہ پڑھ لے، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج کو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور تو بڑا لمبا وقت ہے قیامت کا، موت سے چند لمحے پہلے ہر انسان کو اپنی زندگی کا کیا کرایا سب پتہ چل جاتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ یعنی اب جو مجھے لے کے جا رہے ہیں وہ کامیابی ہے، ناکامی ہے، عزت ہے، ذلت ہے، راحت ہے، عذاب ہے، وہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پہلے ہمیں سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت سے جو فضیلتیں اس آخری امت کو عطا فرمائی، انہی میں سے ایک بڑی فضیلت کی چیز یہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز ہے۔ مسلسل کے جمعوں سے جمعہ کے احکامات کی پر بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے سال کے دنوں میں عید کا دن ہے، ایسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے خوشی کا، جمع ہونے کا، آپس میں ملنے کا، اجتماع سے ہی اس دن کا اور اس نماز کا نام ہی اجتماع سے ہے۔ جمع ہونے کو کہتے ہیں، اجتماع، جمع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جمعہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کا دن ہے۔ اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک تو ہر وہ شہر
کہ جس میں جمعہ پڑھنا چاہیے اس میں ایک ہی جگہ پہ مسلمانوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر تعداد کی کثرت کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے ایک جگہ نہ ہو سکتے ہوں تو مختلف جگہوں پر جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی محمود یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک جگہ پر مسلمان جمع ہوں۔ تو جمعہ کا حکم، جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن یہ بڑی برکت والا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ جہاں اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے تنبیہ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جمعہ کے دن کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے، اور جو لوگ بغیر شرعی عذر کے جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے میں ان کے گھروں کو آگ لگاتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ تو ساروں کو معاف فرمانے والے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ اتنے غمگین ہوئے 70 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا، 70 مرتبہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہینوں اس کا اثر رہا۔ اس کے باوجود حضرت وحشی جب حاضر خدمت ہوئی تو ان کے اسلام کو قبول فرما لیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو حضرت وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص میں قتل کر سکتے تھے اور ان کے اسلام کو قبول نہ فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و شفیق، لیکن فرمایا کہ جو جمعہ چھوڑتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اور مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف انابت یہ ختم ہو جائے، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اثر اس آدمی کے دل پر نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی ایک مرتبہ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ واپس آ جائے، نہیں لوٹتا، دوسرا جمعہ چھوڑ دیتا ہے پھر تنبیہ ہوتی ہے، نہیں لوٹتا، پھر تیسرا جمعہ جب چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں سے اخراج فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی 3 مسلسل جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اصل تو نفاق اعتقادی ہوتا ہے، اعتقادی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں اور آپ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، اور قرآن اور حدیث میں بھی اس بات سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ نفاق ایک داخلی چیز ہے، جیسے ایمان ایک داخلی چیز ہے، ایمان دکھایا نہیں جا سکتا، عمل خارجی چیز ہے کہ عمل دکھایا جا سکتا ہے، اسی لیے بے عمل کو بے ایمان نہیں کہتے، بے عمل کو فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر محاورے میں چلتا ہے کہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، یہ غلط محاورہ ہے۔ کسی ایمان والے کے بارے میں بے ایمان کا لفظ استعمال کرنا، یہ استعمال کرنے والے کے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو بے ایمان کہنا یہ کہنے والے کے لیے خطرناک ہے کہ وہ اس کہنے کی وجہ سے خود اپنے ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے بہت شدت سے منع فرمایا ان میں سے ایک کسی پر لعنت کرنا۔ آپ نے فرمایا لعنت اتنا سخت لفظ ہے کہ جب آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت کا لفظ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتا ہے اور سارے اس نے جس پر لعنت کی اس کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ واقعی عند اللہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر نازل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو کہنے والے پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ کسی کو کافر کہنا، یہ کسی مسلمان کو، کافر تو کافر ہیں، انہیں تو اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کافروں کو تو کافر اللہ نے کہا ہے، لیکن کسی صاحب ایمان کو، کسی مسلمان کو جو دعوی اسلام رکھتا ہے اور اسلام کی بنیادی چیزوں کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ دعوی اسلام کے ساتھ اسلام کے بنیادی ارکان کو تسلیم کرنا یہ اس میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں اس مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، لیکن وہ اللہ کے نبی کی رسالت کے بعد کسی اور رسالت کا قائل ہے تو یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ارکان اسلام کا زبان سے اقرار کرنا جو بنیادی، تھوڑا سا اس میں اور اس کو واضح کر دوں کہ دیکھیے جیسے عبادات کے اندر درجہ بندی ہے
کہ یہ نفل نماز ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، وتر کی نماز واجب ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، احکامات کی درجہ بندی ہے۔ ایسے ہی عقائد کے اندر بھی درجات ہیں۔ بعض عقیدے ایسے ہیں کہ وہ فرض ہیں، ان عقیدوں کے اندر ذرا بھی کمی بیشی وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے، اور اسے اللہ نے قرآن میں ضابطے کے طور پر ذکر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عقیدے کی کمی کو، ان میں وہ عقائد سارے شامل ہیں کہ جو فرض درجے کے عقائد ہیں۔ اللہ نے ذکر تو صرف شرک کا کیا کہ توحید کا عقیدہ فرض ہے، لیکن ایک آدمی توحید کا تو قائل ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ بھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ ایک عقیدہ۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عقیدہ، قرآن پاک کا منزل من اللہ کتاب اللہ ہونا، کلام اللہ ہونا عقیدہ، آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانا عقیدہ، یہ وہ عقائد ہیں۔ اس طرح بہت سے عقائد ہیں جو فرض درجے کے عقائد ہیں۔ تو جو آدمی ایمان کا دعوے دار ہے اور وہ عقائد جو اسلام کے فرض درجے کے عقائد ہیں ان میں سے کسی سے منحرف نہیں ہے، تو اسے کافر کہنا منع ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو کافر کہتا ہے تو یہ کافر کہنے والا وہ کفر یا کہنے والے کے لیے ہے یا جس کے لیے کہا گیا اس کے لیے ہے۔ جس کے لیے کہا گیا اگر وہ کافر ہے تو اسی کے لیے ہے، اور اگر جس کے لیے کہا گیا وہ عند اللہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کو کافر قرار دینا خود ایک خلاف اسلام عمل ہے۔ تو بہرحال اسی طرح میں عرض کر رہا تھا نفاق کا، کہ منافقت نفاق یہ داخلی چیز ہے، اعتقادی چیز ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کسے کہتے ہیں کہ ظاہر اسلام کو کرے، کلمہ اسلام کا پڑھے، لیکن دل کے اندر اسلام کی بنیاد یا اسلام کے فرض عقائد کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو، اسے ظاہر بھی نہ کرتا ہو اور اسے چھوڑتا بھی نہ ہو، تو یہ منافق ہے۔ یہ صرف اللہ جانتے ہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اسی لیے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جن لوگوں نے ظاہری اسلام قبول کیا، جیسے عبداللہ بن ابی جیسے منافقین، اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرمایا، ان کے اسلام کو رد نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی پر وحی کے ذریعے سے ان منافقین کے نام بھی ظاہر کر دیے گئے کہ فلاں 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 منافق ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک داخلی عمل ہے اور داخلی امر ہے اور داخلی حکم ہے، اللہ کے نبی نے باوجود ان کے نفاق کے اپنے اوپر واضح ہو جانے کے، اللہ کے نبی نے انہیں مسلمانوں سے جدا نہیں کیا، تاکہ یہ ریت نہ پڑ جائے کہ ہر آدمی اپنی کسوٹی پر کسی کے ایمان کو پرکھ کر مومن اور منافق کا فرق کرنے لگے۔ ہاں البتہ علامات ایسی ذکر فرمائی قرآن میں بھی حدیث میں بھی کثرت سے، یہ جو منافقین کی علامات ہیں ان سے وہ علامات اس لیے ذکر کی کہ جو ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو مومن مخلص بنانا چاہتا ہے یا صاحب ایمان رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا کہ یہ علامات اگر تمہارے اندر ہیں تو تمہیں اپنے بارے میں نفاق کا خدشہ ہونا چاہیے۔ اور اسے علماء نے اس کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ نفاق دو طرح کا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے کہ جس کی وجہ سے تو آدمی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا مصداق بنتا ہے، کہ اعتقادی طور پر وہ ظاہر اسلام کرتا ہے لیکن کفر کو بیچ میں رکھتا ہے، تو یہ تو منافقین کے اس ٹولے کا فرض ہے کہ جو جہنم میں مشرکوں سے بھی نیچے ہوں گے۔ اور ایک نفاق عملی ہے کہ ہے تو مومن، اعتقادی طور پر مومن ہے لیکن اس کا عمل منافقوں کا سا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو چھوڑنا آدمی کو نفاق کے ساتھ ملا دیتا ہے، فرمایا آدمی کو کفر کے ساتھ ملا دیتا ہے، فرمایا کہ آدمی بات بات پر قسم کھانے والا یہ نفاق کے پاس چلا جاتا ہے، فرمایا کہ جو آدمی بات کرے جھوٹ بولے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرنے لگے یہ آدمی منافق ہے۔ یہ علامات ہیں نفاق کی۔ ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے والا وہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو آدمی 3 جمعے مسلسل چھوڑتا ہے وہ منافق اللہ کی نگاہ میں منافق ٹھہرتا ہے۔ تو بہرحال نماز اللہ کا حکم ہے، نماز فرض ہے، اور نماز کو چھوڑنا جیسے اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، ایسے ہی جمعہ کیونکہ ایک محتم بشان زیادہ اہتمام والی نماز ہے تو اس کا چھوڑنا بھی خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جمعہ
وہاں پہ قائم ہوتا ہے کچھ چیزیں جمعہ سے ہی متعلق مزید عرض کرتا ہوں. جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے. اسے جمعہ لفظ جمعہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ جماعت سے ہوتا ہے. جماعت نہیں ہے تو جمعہ نہیں ہے. ایک آدمی جمعہ کی نماز سے رہ گیا تو اس کا جمعہ فوت ہو گیا. ہاں کہیں اور اگر نماز مل سکتی ہے پہنچ جائے, اگر نہیں پہنچ سکا تو اب جمعہ کی نماز اس کی ضائع ہو گئی. اب وہ ظہر کے فرض ادا کرے گا. اب اس کی جمعہ نہیں ہے, اب وہ ظہر پڑھے گا, اس لیے کہ جمعہ جماعت کے ساتھ ہے اور یہ ظہر کا قائم مقام ہے. جب یہ ختم ہو گیا تو پھر ظہر رہ گئی. یہ ایک آدمی خدا نہ خواستہ اس کی نماز سرے سے رہ گئی, جو وہ نماز پڑھی ہی نہیں, اب وہ بعد میں قضا کرنے کا اللہ نے اسے فکر دے دیا. اس میں بھی ایک اور بات جو اصل عرض کرتا رہتا ہوں, دوہرا دیتا ہوں, کہ ہم میں سے جن لوگوں کے ذمہ ان کی گزشتہ زندگی کی کوئی بھی نمازیں باقی ہیں, انہیں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. نوافل کے بجائے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ عمر کا ایک حصہ غفلت میں گزرا, اس میں نماز نہیں پڑھی, اللہ نے توفیق دی, اب نماز کا اہتمام شروع ہو گیا. اب نماز پڑھتے ہیں, ظہر کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. اللہ نے اور توفیق دے دی تو اشراق بھی پڑھ رہے ہیں, چاش بھی پڑھ رہے ہیں, اوابین بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ذمہ میں فرائض گزشتہ عمر کے باقی ہیں. تو یہ غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے اور بالکل واضح غلطی ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ آپ نے ایک صاحب کے 1000 روپے دینے ہیں, آپ انہیں جب بھی وہ آتے ہیں چائے پلاتے ہیں اور 1000 روپے کی بیکری کھلا دیتے ہیں, بسکٹ لے آئے, کیک لے آئے, فلاں وہ کھلا دیے, لیکن 1000 روپے دینے سے گریزاں ہے. تو وہ 1000 اپنی جگہ پر باقی ہے, آپ جتنی بھی ان کا اکرام کرتے چلے جائیں. ایسے ہی نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے ذمہ میں فرض باقی ہے تو پہلے فرض پڑھیں. اور مزے کی بات, فرض ایک رکعت فرض جو ادا کی جاتی ہے, 1000 رکعت نفل پڑھیں گے, اس ایک رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز ادا کی ہے, دوسرا آدمی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر سارا دن نفل پڑھتا رہے, تو جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے سارا دن نفل پڑھنے والا اس کے برابر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے پوچھا, فجر کی نماز میں نہیں آئے. انہوں نے عرض کیا کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے, نماز کے وقت آنکھ لگ گئی. حضرت عمر نے فرمایا, میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر میں حاضر ہوں, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات نفل میں گزاروں. اور حقیقت ہے, عام فہم سی بات ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے مزاج, ہمارا اسلام اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے. معذرت کے ساتھ ہم میں سے ہر آدمی اپنے مزاج کے اسلام پر چلتا ہے, کہ جو اسلام مزاج میں ڈھل گیا یا جس اسلام میں مزاج ڈھل گیا وہ ہمیں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے اور اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں مزاج پر چوٹ پڑتی ہے, جہاں ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے, وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مزاج کیا ہے. وہاں اگر مزاج کو چھوڑ کر شریعت کو مانتا ہے تو مسلمان پکا, اور اگر مزاج کی بات پر رہتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی ہو جائے گا یا ایسے بھی خیر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مزاج کا اسلام ہے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھتے ہیں, نمازیں رہ گئی ہیں گزشتہ, تو جمعہ میں نے عرض کیا کہ جس کا جمعہ فوت ہو گیا تو اب وہ جمعہ نہیں ہے, اب ظہر ہے. ایک آدمی کی نماز جمعہ کی سرے سے غائب ہو گئی, اب اس نے بعد میں قضا کرنے کی اللہ نے توفیق دی, تو اپنی گزشتہ زندگی کے نمازیں قضا کرتے ہوئے وہ حساب لگائے گا کہ کتنے جمعے چھوٹے, ان جمعوں میں ظہر کی نماز ہی پڑھے گا, جمعے کے 2 فرض نہیں پڑھے گا. یا آج کسی کا خدا نہ خواستہ جمعہ رہ گیا اور وقت نکل گیا تو عصر کے وقت میں وہ پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر پڑھے گا, جمعہ نہیں پڑھے گا. تو جمعہ صرف وقت کے ساتھ ہے اور جماعت کے ساتھ ہے. اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آیا. بعض فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت بھی پا لے تو وہ اس نے جمعہ پا لیا, اور اگر دوسری رکعت کا امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تو اس کا جمعہ ختم ہو گیا کہ جو ظہر کے 4 فرض پڑھے گا, یعنی امام کے بعد جب کھڑے ہو کر نماز مکمل کرے تو ظہر کے 4 فرض پڑھے. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ہم حنفی ہیں, ہمارا مسلک یہ ہے, امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں, جو امام کا پہلا سلام ہے, پہلا سلام, اس سے پہلے جو جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیا اسے جمعہ کی نماز مل گئی ہے. اب وہ جب کھڑے ہو کر نماز پوری کرے گا تو جمعہ کے 2 فرض ہی پڑھے گا. البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے, پہلے بھی عرض کیا کہ جمعہ کی نماز کا حصہ ہے خطبہ. جو عربی خطبہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے یہ جمعہ کی نماز کا حصہ ہے. جس آدمی کا خطبہ رہ گیا
پورا رہا یا آدھا رہا، اتنا اس کا جمعہ ناقص ہو گیا، وہ جمعہ اس کا مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ خطبہ جب امام خطبے کے لیے آتا ہے، پہلے دوسری اذان ہوتی ہے، دوسری اذان سے جمعہ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، جو اس میں تاخیر کرتا ہے اتنا اس کو وہ نقصان ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ گناہگار ہے۔ اس لیے کہ پہلی اذان دوسری اذان کے سے پہلے پہنچنے کا حکم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث اس بات پر صراحتاً موجود ہیں کہ آپ نے جمعہ کے دن مسجد جلدی آنے کا حکم فرمایا کہ زوال کے بعد مسجد آ جائے جمعہ کی نماز کے لیے، زوال کے بعد جلد از جلد، یہ جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آئے، جو آدمی جلدی مسجد میں آئے، جو آدمی مسجد میں ابتدا میں آئے اور پھر آگے آ کے بیٹھے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں فرمایا کہ جو آدمی مسجد آتا ہے اور پیچھے بیٹھتا ہے، اللہ اسے جنت کے داخلے میں بھی پیچھے فرما دیتے ہیں، اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں اور یہ بھی ایک عام فہم سی بات ہے کہ آدمی کو اجر کا حریص ہونا چاہیے، جیسے ہم مال کے حریص ہیں، جیسے ہم عزت کے حریص ہیں، جیسے ہم ہر حسن و خوبی کے حریص ہیں، ایسے اللہ پاک ہمیں یہ صفت بھی نصیب فرمائے کہ جس چیز میں اجر زیادہ ہے اس کی حرص ہونی چاہیے۔ اس کے لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ مقابلہ کرنے کی چیزیں ان میں مقابلہ کرو کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے، آگے جگہ مل جائے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر پیدل چل کے آتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے پیدل آنا بھی افضل ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ لفظ آپ نے فرمائے کہ جو آدمی جمعہ کے لیے آتے ہوئے سواری کو چھوڑ دیتا ہے اور پیدل آتا ہے تو اس کا یہ پیدل آنا بھی اس کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے ساتھ پیدل جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ یہ وہ گرد ہے کہ جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو اور دھوئیں کو حرام فرمایا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز میں بھی یہی حکم ہے، جمعہ کی نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ پیدل آنا بنسبت سواری پر آنے کے زیادہ افضل ہے۔ زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ آدمی پیدل آئے۔ تو فرمایا کہ آدمی پیدل آتا ہے، پھر جمعہ کے لیے آ کر سب سے آگے بیٹھتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے اور آخر تک شامل رہتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے